السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، i+ اکیڈمی میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تہہ دل سے آپ سب کا اس اکیڈمی میں خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ اردو قواعد پڑھ رہے ہیں۔ اس فن میں ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مختصر قواعد اردو۔ گزشتہ سبق میں ہم فعل کی صورتیں پڑھ رہے تھے اور ہم نے معلوم کیا تھا کہ فعل کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خبری صورت، نمبر 2 شرطی صورت، نمبر 3 امری صورت اور نمبر 4 صورت غیر مقید۔ ہم نے بھی جانا تھا کہ صورت غیر مقید کی 5 قسمیں ہوتی ہیں اور ان میں سے ہم نے 2 صورتوں کو پڑھ لیا تھا۔ پہلی صورت مصدر اور دوسری قسم حاصل مصدر۔ یہ جو صورت غیر مقید کی 5 قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے نمبر 1 مصدر اور نمبر 2 حاصل مصدر، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم صورت غیر مقید کی باقی 3 قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو صورت غیر مقید کی تیسری قسم کا نام ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل، اس کی مثال میں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کتابیں نکال لیں اور اس میں دیکھیں۔ خالد اچھا کھلاڑی ہے، حامد تیراک ہے، شجاع گویّا ہے، شمیم پڑھاکو ہے۔ یہ جو مثالیں ہیں ان میں سے پہلی مثال میں ایک لفظ ہے کھلاڑی، دوسری مثال میں ایک لفظ ہے تیراک، تیسری مثال میں گویّا اور چوتھی مثال میں پڑھاکو لفظ ہے۔ یہ جو چاروں لفظ ہیں یہ مصدر سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مصدر سے۔ اور یہ سب جو الفاظ ہیں یہ اسم کا کام دیتے ہیں، یہ اسم کا کام دیتے ہیں اور جو کام کو کرتا ہے، جس کے ذریعے کام انجام پاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، یعنی کام کرنے والے کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے جو اسم ہوتے ہیں ان کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ صورت غیر مقید کی چوتھی قسم کا نام ہے اسم مفعول۔ مثال ہے کتاب پڑھی ہوئی ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے، مضمون لکھا ہوا ہے۔ ان مثالوں کو آپ دیکھیں، ان میں پہلی مثال میں ہے پڑھی ہوئی، دوسری مثال میں ہے ٹوٹا ہوا، تیسری مثال میں ہے لکھا ہوا۔ کہہ رہے ہیں ایسے الفاظ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب، قلم اور مضمون پر فعل واقع ہوا ہے، فعل واقع ہوا ہے، ان کو اسم مفعول کہتے ہیں، ان کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ جس اسم پر کام کا اثر ہوا ہو اس کو ہم اسم مفعول کہتے ہیں، اور یہ اسم مفعول بھی بسا اوقات مصدر سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے، جیسے ٹوٹا ہوا، لکھا ہوا اور پڑھا ہوا۔ یہ سب بھی اسی مصدر یعنی پڑھنا، لکھنا اور ٹوٹنا سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو معلوم یہ ہوا کہ اسم مفعول ایسے اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل
واقع ہوا ہو یا جس پر کام کا اثر پڑے اس کو ہم اس میں مفعول کہتے ہیں۔ صورت غیر مقید کی پانچویں قسم کا نام ہے اسم حالیہ، جیسے حامد پڑھتا آیا، حامد پڑھتا آیا، یا حامد پڑھتے ہوئے آیا، یا حامد روتے ہوئے آیا، عائشہ مسکراتی ہوئی اٹھی، ساجد پٹتا ہوا گیا، فاطمہ روتی ہوئی بھاگی۔ یہ چار مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان مثالوں میں پڑھتا یا پڑھتا ہوا، مسکراتی ہوئی، پٹتا ہوا، روتی ہوئی، یا ہنستی ہوئی، یا کھیلتی ہوئی، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان سے فاعل یا مفعول کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے اسم کو اسم حالیہ کہتے ہیں۔ اسم حالیہ کسے کہتے ہیں؟ اسم حالیہ اس اسم کو کہتے ہیں جن کے ذریعے فاعل یا مفعول کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ فعل کی صورتوں کے بارے میں سبق تھا۔ اس سبق کے متعلق بھی میں نے کچھ سوال و جواب لکھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سبق کے تعلق سے کچھ سوالوں کے جوابات آپ کو لکھا دیے جائیں تاکہ وہ آپ کی کاپی میں محفوظ ہو جائیں، اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ انہیں دیکھ کر کے یاد کر لیں۔ میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، آپ بھی اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں اور جن سوالوں کے جوابات بورڈ پر لکھے جا رہے ہیں آپ انہیں اپنی اپنی کاپیوں میں نوٹ کر کے محفوظ کر لیں۔ سوال نمبر 1، فعل کی کتنی صورتیں ہیں اور کون کون؟ جواب نمبر 1، فعل کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، خبری صورت، نمبر 2، شرطی صورت، نمبر 3، امری صورت، نمبر 4، صورت غیر مقید۔ سوال نمبر 2، فعل کی جو 4 صورتیں آپ نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے ان سب کی تعریف
मिसालों के साथ लिखिए। जवाब नंबर 2, फेल की जो 4 सूरतें हैं उन सब की तारीफ हस्ब ज़ैल है। नंबर 1, खबरी सूरत। जिस फेल से किसी वाक़या की खबर मालूम हो या जिस फेल से किसी के मुताल्लिक़ कुछ दरियाफ्त किया जा रहा हो उसे खबरी सूरत कहते हैं। जैसे हामिद आया, क्या खालिद दिल्ली जाएगा, वगैरह। नंबर 2, शर्ती सूरत। शर्ती सूरत फेल की उस सूरत को कहते हैं जिसमें शर्त या तमन्ना का मफ़हूम पाया जाता हो। जैसे काश वह ना जाता, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, वगैरह। नंबर 3, अमरी सूरत। अमरी सूरत फेल की ऐसी सूरत को कहते हैं जिनमें हुक्म या इल्तिजा के माना पाए जाते हों।
जैसे खत लिखो, किताब पढ़ो, बात सुनो वगैरह। नंबर 4, सूरतें गैर मुक़य्यद। जिस फ़ेल में किसी काम का करना या होना बग़ैर किसी ज़माना की क़ैद के पाया जाए तो फ़ेल की इस सूरत को सूरतें गैर मुक़य्यद कहते हैं। जैसे पानी लाने वाला, पिलाया हुआ, मारा हुआ और पिलाना व खिलाना वगैरह। सवाल नंबर 3, फ़ेल की सूरतें गैर मुक़य्यद की कितनी किस्में हैं और कौन कौन? हर एक को मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। जवाब नंबर 3, फ़ेल की सूरतें गैर मुक़य्यद की कुल 5 किस्में हैं। नंबर 1, मस्दर। नंबर 2, हासिल मस्दर। नंबर 3, इसमें फ़ाइल। नंबर 4, इसमें मफ़ऊल। नंबर 5, इसमें हालिया। नंबर 1, मस्दर। मस्दर फ़ेल की वह सूरत है जिससे किसी काम का
کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا یا نے ہوتا ہے، جیسے کھیلنا، کودنا، پڑھنا اور کھیلنے، کودنے، پڑھنے وغیرہ۔ نمبر 2، حاصل مصدر۔ وہ لفظ جس سے مصدر کی حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے اور جو خود مصدر سے ہی بنا ہوتا ہے اسے حاصل مصدر کہتے ہیں۔ جیسے گھبرانا، گھبرانا سے گھبراہٹ، جیتنا سے جیت، ہارنا سے ہار، چاہنا سے چاہت اور اکتانا سے اکتاہٹ وغیرہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہم لوگ فعل کی صورت غیر مقید کی قسموں کے متعلق ایک سوال کا جواب لکھ رہے تھے، لیکن ابھی جواب مکمل نہیں ہو پایا ہے اور آج کے سبق کے لیے مقرر کیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس سوال کے جواب کو آئندہ سبق میں مکمل کریں گے اور پورے سوال کا جواب آپ کو لکھایا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔